پی ٹی آئی کے ساتھ پس پردہ کچھ آپ کو لگتا ہے چل رہا ہے؟ کیونکہ کل جو نظارہ دیکھا سب نے کہ سب ایک دوسرے پر تنقید کرنے والے ایک ہی چھت تلے اکٹھے تھے. گنڈا پور صاحب، محسن نقوی صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب جن کی انبن ہے وہ بھی کل وہاں موجود تھے. سر یہ اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا چل رہا ہے؟ یہی جمہوریت ہے. آپ تمام تر اختلاف رائے کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور اختلاف کو دشمنی نہیں بناتے. آپ اپنی بات کرنے کا سلیقہ سیکھ کے بات کرتے ہیں اور اگلے کی بات سنتے ہیں. جہاں مجھے یہ تقاضا ہے کہ میری بات سنی جائے، وہاں مجھے یہ حوصلہ بھی پیدا کرنا ہے کہ میں دوسرے کو بھی موقع دوں کہ وہ بھی اپنا دل کی بات پوری کہے، اور پھر ہم آپس میں مباحثہ کر کے کسی کامن پوائنٹ پہ اکٹھے ہو جائیں. یہی ایک نقطہ نظر ہے. ہاں، ہمارے ہاں سیاست کے اندر بہت تلخی بڑی ہوئی ہے، گالی گلوچ ہے، بہت زیادہ حدت ہے. اور ہمارے تو بدقسمتی یہ ہے کہ سیاست میں تو چلو حدت ہے ہی، ہمیں تو اب مذہبی رہنما ایون مذہبی ایشو پہ جب تقاریر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس قدر جوش و خروش سے بول رہے ہوتے ہیں، گلے پٹ رہے ہوتے ہیں، پسینوں پسین ہوئے ہوتے ہیں، اور بڑے جوش سے بولنا جوش خطابت گنا جاتا ہے اور اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. لہذا سیاست کے اندر بھی تلخیاں بڑھ گئی ہیں، جوش خطابت بھی بڑھ گیا ہے. یہی معاملہ ہونا چاہیے، یہی اسلوب ہے سیاست کا. دنیا کا چلن بھی یہی ہے کہ آپ اپنی بات سلیقے سے کریں اور دوسرے کی بات اسی حوصلے اور سلیقے سے سنیں. بالکل صحیح. اور آپ تک سر پارٹی ذرائع کیا بتاتے ہیں آئینی ترمیم پر اب نمبر گیم کی صورتحال کیا ہے؟ کیا وہ میجک نمبر پورے ہو گئے ہیں یا پھر ابھی بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کا انتظار ہو رہا ہے؟ مجھے کسی سے کوئی خاص خبر تو نہیں ملی، لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہا جاتا ہے کہ نمبر پورا ہے. اور سر ایک چیز ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جمہوریت ہم نے دیکھی کل جہاں پر گنڈا پور صاحب اور کنڈی صاحب ایک ساتھ موجود تھے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی نے فلسطین کی کانفرنس کا بائیکاٹ کیا، آئینی ترامیم کانفرنس میں پہنچ گئی اور اتفاق رائے تو نہیں ہوا. لیکن یہ دوہرا معیار نہیں ہے کہ جب فلسطین کی بات ہو تو آپ پیچھے ہٹ کے بائیکاٹ کر دیں، آپ کا اپنا مسئلہ ہو تو آپ حاضر ہو جائیں؟ اچھا، جو پارلیمان کے اندر وہ گئے نا جی آج، اس کو تو اس سنگ میں دیکھنا چاہیے کہ وہ پارلیمانی کمیٹی ہے. وہ پارلیمانی کمیٹیوں میں پہلے بھی جاتے ہیں. اچھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. انہوں نے اپنے موقف میں اس طرح تبدیلی نہیں کی کوئی. پارلیمنٹ کے اندر وہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور پارلیمانی کمیٹیوں میں بھی جا رہے ہیں. لیکن جو انہوں نے اے پی سی میں شرکت نہیں کی، کیونکہ اس میں پرائم منسٹر تھے، پریزیڈنٹ تھے، ساری جماعتوں کے ہیڈز تھے، اور اس کو جماعتی طور پہ انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا. وہ ایک پوزیشن اور ہے، لیکن یہ بات بہرحال درست ہے کہ کیسا معاملہ جو تمام مسلمانوں اور خاص طور پر سارے پاکستانیوں کے دل کا معاملہ تھا. ہمیں یقین ہے کہ پی ٹی آئی کا کارکن بھی اسی طرح سوچتا ہے فلسطین کے لیے، جس طرح جے یو آئی کا، مسلم لیگ کا، پیپلز پارٹی کا یا دیگر جماعتوں کے کارکن سوچتے ہیں. سو ان کو پاکستانی قوم کے نمائندے کے طور پہ اس کانفرنس میں جانا چاہیے تھا. یہ کہہ کے چلے جاتے کہ ہمارا جو تحفظات ہے یہ ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہے، ہم اپنی جگہ سے نہیں ہل رہے، لیکن اس کاز کے لیے ہم نے جانا ہے. پی ٹی آئی اس طرح کی غلطیاں کئی دفعہ کرتی ہے. ماضی میں آپ نے دیکھا جب قومی ایشو آئے قومی قیادت کو تو وہ اس معاملے پہ اکٹھے بھی ہوئے. ایسے بھی کئی مواقع آئے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا گیا ہے. ایون پاکستان میں دہشت گردی کے ایشو پہ یا جو چائنا کا ایشو آیا تھا اس پہ وہ آ گئے تھے. اس پہ بھی ان کو جانا چاہیے تھا. قاہرہ صاحب، آپ کو سر لگتا نہیں ہے کہ یہ ترامیم کا معاملہ، ایکسٹینشن کا معاملہ، آئینی عدالت کا معاملہ، ججز کی تقسیم کا معاملہ، یہ جتنے بھی دنوں سے چل رہا ہے، اس کے اندر جو عوامی مسائل ہیں جنہیں اجاگر ہونا چاہیے تھا، مہنگائی ہے اور ابھی بھی ایک عام آدمی کی صورتحال تو وہی ہے، وہ دب جاتے ہیں یا وہ دب رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے، جو عام آدمی کے ایشوز ہیں، مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے تو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، صوبائی حکومتیں اس پہ اپنا کام کر رہی ہیں، ملک کی اکانومی نے چلنا ہے، پورا ریاستی نظام چلنا ہے، وہ چل رہا ہے. کیونکہ یہ ایشو بڑا گرما گرم ہے. میڈیا میں ہر وقت کیونکہ اسی پہ ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے. اس سے ریلیٹڈ کبھی پارلیمنٹ کے اندر کوئی لیجسلیشن آئے گی، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی. تو جب ہر وقت سوشل اور ریگولر میڈیا کے اوپر یہ ڈیبیٹ رہے گی تو تاثر یہی ہوگا کہ ہر وقت ایک ہی کام ہے اور کچھ نہیں ہے. جبکہ حکومت اپنا کام روٹین میں کر رہی ہوتی ہے، سرکاری عمال اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، پارلیمان کے اندر لیجسلیشن چل رہی ہوتی ہے، وہاں ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور صوبائی حکومتیں اپنا کام کر رہی ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ عوام کے
مسائل کی طرف توجہ ہوتی ہوئی ہے. ہاں اسکرین کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت جو ہے وہ میجر فوکس اس پہ ہے ڈیبیٹ کا, لہذا یوں لگ رہا ہے, تاثر یہی ہے کہ جی سارے کام باقی بھولے ہوئے ہیں اور صرف یہی کام چل رہا ہے, ایسا نہیں. اور آپ کو شیورٹی ہے کہ اس بار زرداری صاحب کا جادو چل جائے گا مولانا صاحب پر؟ مجھے اس بات کا امکان ہے, مجھے اس بات کی امید ہے کہ بیٹر سینس پریویل کرے گی اور جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوگا وہ ہو جائے گا. بالکل صحیح.